باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے مشرکین کے متعلق جو کچھ فرمایا انسانوں اور جنات کے تذکرے کے بعد اور اس بات کے بعد کہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اب یہ جو اگلی 5 آیات ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسوم، ان کے رواج اور ان کے عقیدے پر شدید تنقید کی ہے، اور جہاں تک یہ رکوع پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ خدا کی نافرمانی یہ کس طرح کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کا رد کرتا ہے اور پھر اپنی توحید کے، اپنے ہونے کے دلائل اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان 5 آیات میں اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور لکھتا تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے سارے خانوادے نے، ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں نے ان 5 آیات کے متعلق الگ الگ اور کئی جگہ پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو 5 آیات ہیں اگر تم ان کو دیکھنا چاہو تو آج کے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ بس اس ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیے اور آپ ان آیات کو خود ہی لگاتے جائیے کہ یہ آیت کہاں کہاں پر پہنچ کے فٹ آ رہی ہے اور کس کس کا عقیدہ آج کے مسلمانوں میں بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور یہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کرتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، مما، ان چیزوں کو، ذرا، یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ للہ، اللہ کا ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، مما ذرا، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، من الحرث، کھیتی کو، والانعام، اور اللہ نے جو پیدا کیے ہیں جانور، نصیبا، ایک حصہ، یہ ایک حصہ اللہ کو دیتے ہیں، اس میں سے جس کھیتی کو اور جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ انعام جو ہے، یہ جو لفظ آیا ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انعام پڑا ہے۔ اللہ تعالی کے نام کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ مشرکین اور کافر اور مسلمان کسی چیز کو کسی کے نام کرتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ مثلا مشرکین جو ہیں یہ نام کر دیتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو اس کی عبادت کرو، یہ دیوی تمہیں پیسہ دے گی، نام کر دیا نا۔ اسی طرح اگر تمہیں اولاد چاہیے تو نام کر دیتے ہیں کہ اس کی پرستش کرو، یہ تمہیں اولاد دیں گے، نام ہو گیا اس کا، یعنی وہ پیسہ نہیں دے سکتا، بس اولاد دے گا، علیہ باللہ، استغفر اللہ۔ حکمرانی چاہیے، فلاں ستارے کی، فلاں کی پرستش کرو، اس سے تمہیں حکومت میں مدد مل جائے گی، نام کر دیا نا۔ ایک ہے نام، اسم، نیم، کسی کا نعمان نام ہے، کسی کا سعد نام ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے کسی کا نام کر دینا، یہ سمجھتے ہیں خاص، مخصوص، متعین کر دینا کہ یہ بت جو ہے، یہ تمہارا معبود تمہارے لیے یہ کام کرے گا۔ تو خود نام کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں فرق پڑ گیا، یہ سمجھ میں آئی؟ یہ آگے کام آئی تھی، بڑی اہم چیز ہے یہ، آگے آتی ہے بات۔ اللہ کے نام کر دیتے ہیں کہ جس کا نام اللہ ہے اس کو کیا پہنچے؟ مما زرع من الحرث والانعام، اس کو پہنچے ایک تو حرث، کھیتیاں، اور دوسرے اس کو پہنچے جانور۔
ایک حصہ اللہ کے نام پر کر دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق اس اللہ کے نام پر کرنا، اسے چاہے تو وہ یہ کہہ دیں کہ بڑا ہے، چاہے تو یہ کہہ دیں کہ بھگوان ہے، ایشور ہے، کوئی نام اس کا دے دیں، گاڈ اس کو کہہ دیں، گاڈ المائٹی کہہ دیں، اللہ تعالی، یہ اس کو کر دیا کہ اس کا ہے۔ فقالو، پس وہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں۔ رد اس کا کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ کھیتیاں بھی میری، یہ مویشی بھی میرے، اور جو تم میرے نام کر رہے ہو تو تم بھی تو میرے ہی ہو۔ الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو سب خداؤں کا خدا ہے، الیاذ باللہ، جو سب سے بڑا ہے۔ یہ دنیا کے ہر مذہب میں اللہ کے متعلق تصور رہا ہے۔ شرک جو شروع ہوا ہے وہ چھوٹے خداؤں سے ہی شروع ہوا ہے نا۔ آپ کسی ہندو کو بھی پوچھ لیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہے، یعنی اللہ کا نام نہ لے، چاہے وہ الف لام لام ہے نہ کہے وہ، لیکن وہ کسی بڑے خدا کے قائل ہیں کہ ہے۔ کسی عیسائی یہودی سے پوچھ لیں، اللہ تعالی کو مانتا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل اللہ ہے، اور اس کے بعد دو اور شریک اس کے الیاذ باللہ وہ ٹھہراتے ہیں۔ خدا محفوظ رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ توبہ ہے، توبہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ یہ سارے مشرک خدا کو مان کے پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو نام کرتے ہیں، بزعمہم، اپنے گمان میں، اور جو باقی ہے ایک حصہ جانوروں کا اور کھیتی کا نکال کے باقی جو ہے کس کے لیے، کہتے ہیں وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا، جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا ہے، ان کے نام پر ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ ان جانوروں کو ہم نام پہ ذبح کریں گے فلاں بت کی، ان جانوروں کو فلاں بزرگ کی نظر چڑھائیں گے، ان جانوروں کو رکھا ہے یہ ایسے ہے، یہ بچے جو ہیں اللہ نے دیے ہیں، اور ان کے سر پر چوٹی رکھ لیں گے کہ یہ فلاں بزرگ کی دین ہے، یہ فلاں کی عطا ہے۔ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ جو شریک ہم نے بنائے ہیں وہ ان کا حصہ ہے، اور ان کا ظلم دیکھو۔ فما کانا، سو جو حصہ ہو لشرکائہم، ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف ہرگز نہ پہنچے، وہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 کھیت ہیں، ایک اللہ کے نام کا ہے، 3 کھیت بتوں کے نام کے ہیں، ان 3 کھیتوں میں 1 انچ زمین خدا کی طرف زیادہ نہ چلی جائے۔ 10 بوریاں آئی ہیں، 2 اللہ کے نام پہ اور 8 بزرگوں کے نام پہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 1 پاؤ اور چھٹانک جو بزرگوں کے نام کا ہے وہ اللہ کو مل جائے۔ اور مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، جو چیز بھی ان کے پاس آتی تھی، فصلیں آتی تھیں یا کوئی بھی چیز، فصل تو وہاں ہوتی کتنی تھی، لیکن جو بھی باغات وغیرہ کچھ لگتے تھے، جو چیزیں، اس میں یہ کرتے تھے، اور جو جانور پالتے تھے اس میں بھی، اور ایک حصہ اللہ کا رکھتے تھے، اور اللہ کے حصے کو وہ خرچ کرتے تھے اپنے مہمانوں کے لیے، اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے خیرات کے لیے، اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے کسی غریب کی مدد کے لیے، اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کے لیے یہ، اور باقی جو حصہ ہے وہ سارے کا سارا اپنے بتوں کے لیے رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو بتوں کے لیے رکھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز فلا یصل الی اللہ، اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے۔ وما کان للہ، اور جو حصہ اللہ کا ہے فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جائے اگر ان کے شریکوں کو تو اس کا کوئی برا نہیں مانتے۔ دیکھا، اول تو اللہ کا حصہ ہی کتنا رکھا، اور اوپر سے اللہ کا حصہ اگر بتوں کے ہاں چلا گیا کوئی برا نہیں مانتے، کہتے ہیں بالکل خیر ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کے پیارے ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کو دینا ہے، یہ نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں ادھر جاتی رہیں، اور اگر ادھر کا مال ذرا خدا کے یہاں چلا گیا فوراً چونک پڑتے ہیں، کہتے ہیں بالکل نہیں پہنچنا چاہیے۔ ساء ما یحکمون، کیا برا انصاف ہے جو تم کرتے ہو، کتنا برا حکم ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا حکم؟ کھیتی میں سے، مویشیوں کے بچوں میں سے اللہ کی نظر نکالتے ہیں، اللہ تعالی کی نیاز دیتے ہیں،
اس پہ دیکھیے حضرت نے حاشیہ کیا لکھا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کافر اپنی کھیتی میں سے اور مویشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے. پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا بتوں کی طرف بدل دیا. جو بکرا چھترا کوئی چیز نظر آئی کہ اچھی ہے، گائے اچھی خوبصورت، اللہ کے حصے سے نکالی بتوں کے کھاتے میں ڈال دی، اور بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے. بتوں میں جو حصہ اچھا ہوا وہ اللہ کے نام کا نہیں کرتے. اس سے زیادہ ڈرتے. اللہ کا حصہ دے دیا کوئی ڈر نہیں، اللہ نے کیا کہنا ہے، اور بتوں کا حصہ دے دیا تو ڈرتے ہیں. بزرگوں کا حصہ چلا گیا تو ڈر جاتے ہیں کہ اس سال تو کمی واقع ہو گئی، کہیں ایسے نہ ہو حضرت ناراض ہو جائیں، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ تباہی پھر جائے. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. اب جاننا چاہیے کہ اللہ کی نیاز دینی یہ کہ اس کی راہ میں جن کو دلوا دے ان کو دینا، اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا. یعنی اللہ تعالی کی راہ میں جو نیاز دیتا ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بندے کو ہی پہنچتا ہے. اس کی حکم برداری اور چیز سے فقیر کو فائدہ اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو، پھر جو فائدہ دینے والے کو، یعنی ایک تو فقیر کو فائدہ ہوا، چیز اس کے پاس پہنچ گئی، جس نے دیا اس سے فائدہ ہوا، کسے ثواب مل گیا. پھر جو کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے اگر اسی وضع پر دے تو شرک ہے. کسی بزرگ کو دینا اس طرح سے کہ یہ دینے سے نفع اور نقصان ہو جائے گا، نہ دیا تو نقصان کر دیں گے، حضرت فرماتے ہیں یہ شرک ہے جس پر اللہ نے الزام دیا. مگر اس بزرگ کو اپنی جگہ ٹھہرائے کہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں جن کو کہا ان کو دے. اللہ نے جن لوگوں کے لیے کہا کہ ان پہ خرچ کرو، ان لوگوں پر خرچ کرے، تو حکم برداری اللہ کی، یہ اللہ کا حکم اس نے مانا، اور چیز فقیر کو، وہ جو بزرگوں کو ٹھہرایا تھا جو فقیر، اس کو چیز دے دی، اور ثواب اس شخص کے بدلے اس بزرگ کو یا اس کو فقیر کی جگہ ٹھہرائے کہ چیز اس کی کر دے. یعنی ثواب کا ایصال جو ہے، اس نے کوئی چیز دی اور ایصال ثواب کر دیا، اس بزرگ کو یہ ٹھیک ہو گئی. لیکن وہ یہ سمجھے کہ اس چیز کو نہیں دوں گا تو وہ بزرگ میرے نفع اور نقصان پہ کچھ کر لیں گے، یہ شرک ہو جائے گا. یہ حضرت نے اس پہ لکھا ہے. اور یہ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ہاں کیا ہوتا ہے، گاؤں اور دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک کھیتی میں سے، فصل میں سے ایک حصہ مستقل الگ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کو دے دو، اور یہ حصہ جو ہے یہ بتوں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، فلاں درگاہ کے لیے، فلاں جگہ کے لیے. اور اس سے مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ حصہ نہ بھیجا تو اگلے سال پھر خیر نہیں ہے، اگلے سال پھر یہ تباہی آ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کیا برا انصاف ہے جو یہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ، ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا جانوروں کے متعلق کہ جانوروں کے متعلق یہ کرنا کہ تقسیم یہ کتنی بری چیز ہے، خدا کا غضب آتا ہے اس پہ. ایک دوسرے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بھلی دکھائی دیتی ہیں اور بہت اچھا سمجھتے ہیں. زینا مزین کی گئی ہیں، بھلی دکھائی دی انہیں. کثیرم من المشرکین، بہت سے مشرکوں کو قتل اولادہم، اپنی اولادوں کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں کے نام پہ اپنے بچوں کو بھیٹ چڑھانا، یہ ان مشرکین کو بہت اچھا لگتا ہے. اب تو کم ہو گیا ہے، اور پچھلے زمانوں میں اپنے بچوں کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے، اپنے بچوں کو گنگا اور جمنا میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ جو جانور ہیں اس ہمارے بچے کو کھائیں گے، اور دریا یہ جو عبادت ہے اس کی یہ خوش ہوگا اس سے.
اتنا ظلم کرتے تھے یہ۔ اللہ نے دوسری چیز جو کہی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ایک اولاد کا قتل اتنا جرم عظیم، یہ اپنے کیا کرتے ہیں، کیوں؟ قتل اولادین شرکاؤہم، انہوں نے جو خدا کے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو حکم دیتے ہیں، تو مراد بت ہو گئے، وہ معبود ہو گئے جو باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے شرکاؤہم سے شیاطین مراد لیے ہیں، جنات، کہ جنات انہیں یوں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایسے شرک کرو کہ اس طرح کھیتیوں میں بھی حصہ ڈالو اور اس طرح اپنی اولاد کو خدا کے ذمے لگا دو، والعیاذ باللہ، یعنی خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے فلاں بزرگ کے نام پہ اپنی اولاد کو ذبح کر دو۔ اب تک یہ شرک پایا جاتا ہے، کئی برس ہوئے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک آدمی نے ڈبوں میں بند کیے، بڑے بڑے بکسے بنوائے اور اس نے اپنے خاندان والوں 40 آدمیوں کو بند کر دیا یا کتنے آدمیوں کو، اور وہ خود بھی سمندر میں کراچی میں رکھ کے اس نے دھکیل دیا۔ اس نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خواب میں آئے تھے اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے آ جاؤ، بس اس پہ آ جاؤ تو ہم تمہیں بچا لیں گے۔ شرک کیا اللہ کے ساتھ ایسے بھی اور چل پڑے سارے، عورتیں مرد بکسے میں بند کر کے باہر تالے لگا دیا اور بکسے دھکیل رہا۔ وہ تو کسی نے دیکھ لیا، پکڑا اور پوچھا تو پتا چلا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز جا رہی۔ یہ ہے اسلام کے نام پہ جو بنے ہوئے ٹھیکیدار، ان کا حال کرتوت۔ اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے شرکا یہ سکھاتے ہیں، یعنی شیاطین۔ تیسری تفسیر شرکا کی یہ کی گئی ہے کہ مندروں کے پروہت، پجاری، برہمن، یہ مسلمانوں کے ہاں جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا وہ مجتہد، آخر لوگ اسے مانتے ہی تھے، اتنی جانیں کیسے ایک آدمی کے حوالے کر دی؟ یہ سب یہ کرتوت کرواتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ اولادوں کو قتل، اور دوسرے لیردوہم، اور اس کے نتیجے میں، اس کے انجام میں ان کو ہلاک کر دیں اپنی اولادوں کو۔ دو چیزیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین ان پر خلط ملط کر دیں، ان کا دین پر غلط کر دیں۔ یہ تین کرتوت یہ کرتے ہیں۔ شیاطین اللہ کے ساتھ شرک کراتے ہیں، اور شیاطین ان کی اولادوں کو قتل کرواتے ہیں، اور شیاطین دین جو حقیقی ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر ایسے پیش کرتے ہیں کہ دین خلط ملط ہو جائے، گمراہ ہو جائیں، شرک اور ایمان کو ایک جیسا سمجھنے لگیں، والعیاذ باللہ، اور خدا کے ساتھ شرک بھی کریں اور سمجھیں کہ ہم ٹھیک نہیں۔ اگر اس کی تعبیر، تشریح شیاطین کو نہ کی جائے تو مطلب یہ کہ ان کے بت ایسے کرواتے ہیں تو بتوں کی محبت ایسے کراتی ہے، ورنہ بت میں کوئی جان تھوڑی ہے کہ اٹھ کے وہ بولے گا، یا کسی کو دفن شدہ ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، وہ اٹھ کے تھوڑے ہی کہیں گے کہ ایسے کرو۔ ان کی محبت ان سے یہ کرواتی ہے۔ دو، یا پھر ان مندروں کے پروہت اور پجاری اور برہمن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کرو، اور یہ کرتے ہیں تین کرتوت۔ ایک تو شرک، دوسرے اپنی اولاد کو قتل کر دینا اور ان کو ہلاک کر دینا، اور تیسرے دین کو ایسے مسخ کر دینا کہ شرک اور کفر یہ دونوں چیزیں مل جائیں اور ایمان کے ساتھ مل جائے، پتہ ہی نہ چلے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، بس ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو رہا۔ اسی لیے تفہیمات الالہیہ آپ پڑھیں، اب کہتے ہیں جب اس عبارت کو لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ التفہیمات الالہیہ آپ پڑھیے، شاہ صاحب نے صاف لفظوں میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اجمیر سفر کرتے ہیں اور حضرت کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اپنی اولاد کا قتل اور زنا اس سے بدتر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اتنا شدید جملہ لکھا ہے شیخ۔ وہ کہتے ہیں ہر سال تم حاضریاں دیتے ہو جس طرح اللہ کے گھر میں حاضری دی جاتی ہے۔ التفہیمات الالہیہ پڑھیے، حضرت نے شرک کی ایک ایک رسم کو اکھیڑا ہے اور فرماتے ہیں یہ حرکت کرتے ہو، یہ حرکت کرتے ہو، یہ حرکت کرتے ہو، اور اولادوں کا قتل اور اسی طرح دین ان پہ مشتبہ ہو جائے۔ آخر کیوں حضرت نے یہ کہا ہے؟ بہت لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے جاتے ہیں، شرعاً کئی صورتیں ہیں جانے کی جائز،
حضرت نے اس لیے کہا ہے کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے اس کے پسے پشت کہ اگر ہم اس سال نہ گئے تو بس پھر تو تباہی ہو جائے گی۔ نفع اور نقصان حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کے قبضے میں۔ اتنا ظلم ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر 7 محرم برس 7 مسلسل شیخ جو ہے فرید الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں کوئی آدمی جاتا رہے تو بس حج کی ضرورت نہیں، حج ہو جائے گا۔ اتنا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو تلقین کون کرتے ہیں؟ ان کے شرکاء کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا ما فعلوا، یہ سب چیزیں نہ ہوتی۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان پر ان کا دین کیا کر دیتے ہیں؟ وہ آخر پہ پہنچ کے خلط کر دیں۔ یہ کام اس لیے ہوتے ہیں، عربوں کا اصل دین تو اللہ کی توحید تھی، ان کی ضمیر تو ان عربوں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ان کا اصل دین تو اللہ کی توحید تھی، وحدانیت تھی، وہ خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل تھا۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پاس سے بیچ میں لا کر ان لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا یہ کبھی شرک نہ کرتے، یعنی اللہ اگر جبر کرتا تو سب کو روک دیتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بالکل آپ ان سے ہٹ جائیں، بس سمجھائیے انہیں، اس کے علاوہ چھوڑ دیں انہیں، وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے، وہ جانے وما یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں خدا کے متعلق وہ جانے، اللہ ان کا حساب لے گا۔ وقالو، اور کہتے ہیں، پہلا دعویٰ ان کا کیا تھا کہ اللہ کی جو نیاز ہے وہ بزرگوں کے ہاں چلی جائے، بتوں کے ہاں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور بتوں کی چیز خدا کے ہاں نہ جائے۔ ایک دوسرا جرم ان کا قتل کرنا۔ اب 4 جرائم اللہ نے یہاں اور بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ظالموں کو دیکھ، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ھذہ انعام، یہ کچھ جانور ہیں، وحرث، اور یہ کھیتی ہے، حجر، یہ منع ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ کھیتی بھی منع ہے اور یہ جانور بھی منع ہے۔ اچھا جا پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ لا یطعمھا، اسے کوئی نہیں کھائے گا، الا من نشاء، مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، یہ اپنے خیال پر یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کو ہم کھلانا چاہیں گے وہی کھائے گا، یعنی یہ حصہ پروہتوں کا ہے، براہمن کا ہے، یہ خاص طور پہ نظر اور نیاز سے میں 2-4 پلیٹیں نکال کے بس یہ جس کو ہم چاہیں گے وہ کھائے گا، وگرنہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ ساری دیگ لوگوں کے لیے، اور اس میں سے 2 حصے الگ کر لینا، ذرا سی پلیٹ میں چیزیں الگ الگ کر کے ڈال دینا، یہ جس کو ہم چاہیں گے بس وہ کھائے گا، اور اس میں پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں پروہت اور پجاری جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور سوچ لو مسلمانوں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں، کہتے ہیں الا من نشاء بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں جسے ہم چاہیں گے وہ کھائے گا، ایک چیز ہو گئی، وانعام، اور ایسے جانور ہیں، دوسرا جرم ان کا یہ ہے، حرمت ظہورھا، جن پر سواری کرنا، ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کرتے ہیں، منع ٹھہرایا ہے، کہتے ہیں ان پہ سواری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اسے بھوانی دیوی کے لیے چھوڑ دی۔ بھوانی دیوی کی ہوتی پرستش ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں؟ بھوانی دیوی جس کے لیے جانور چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہندو بھی پروٹیسٹنٹ ہو گئے، نارتھ میں ہوتی ہے نا۔ یہ اللہ نے کوئی چیز چھوڑی ہے جو خدا نے شرک میں نہ بیان کی ہو؟ کوئی چیز ایسی نہیں جو شرک میں اور قرآن نے اسے رد نہ کر دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا دوسرا ظلم ان کا دیکھ، وانعام، اور تیسرا ظلم ان کا دیکھو ان بے زبان جانوروں پر۔ کچھ جانور اور ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، ان کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نام کے بجائے بتوں کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کے بجائے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کی بجائے وہ ذبح کرتا ہے اور نعرہ لگتا ہے مولا علی مشکل کشا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیسرا جرم،
اور چوتھا جرم تو ان کا دیکھ، اور یہ تیسرا جرم بتایا کہ ایسے جانور جن پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی اللہ کے لیے نامزد نہیں کرتے، نامزد کرتے ہیں بزرگوں پر، یا یہ کہ ذبح کے وقت خدا کا نام نہیں لیتے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور اس جھوٹ کا کمال دیکھو کہ یہ مشرکین ان مشرکانہ اعمال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ کریں گے تو خدا بڑا خوش ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل ہے. اور پھر جب یہ دماغ بنتا ہے تو رات کو دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہے، لمبی سفید داڑھی ہے، سبز چوغا بھی پہنا ہوا ہے، سر پہ پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں سر پہ کمر پہ کہ شاباش آج صحیح کام کیا. اور صبح اٹھ کے سب کو بتاتا ہے کہ حضرت کو دیکھا تھا، حضرت بہت خوش تھے آج ان کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے. اسے کون بتائے کہ یہ کون حضرت تمہارے آ گئے تھے؟ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ نے فرمایا ہم انہیں بدلہ دیں گے، سزا دے گا خدا انہیں اس جھوٹ کی. ایک تو یہ جھوٹ جانوروں کے متعلق، اوپر سے یہ جھوٹ کہ اس کے ذریعے خدا خوش ہوتا ہے. 3 ہو گئے. وقالو. اور چوتھا جھوٹ بھی ان کا دیکھ، کہتے ہیں معافی بطونے، جو کچھ کے پیٹ میں ہے، ہاذہ الانعام، ان جانوروں کے. کیا چیز ان کے پیٹ میں ہے؟ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کے پیٹ میں جو دودھ ہے، یہ دودھ اور یہ بچے خالصتاً صرف ہیں لذکورنا. اس میں کہتے ہیں کہ جو مویشی کے پیٹ میں خالصتاً نرا لذکورنا، ہمارے مرد کھائیں. وہ محرم، اور یہ حرام ہے علی ازواجنا، ہمارے ہاں کی عورتوں پر. عورتیں اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتی، یہ تو مردوں نے ہی کھانا ہے. ہوتی ہیں ایسی رسمیں مسلمانوں میں یا نہیں کہ اسے تو صرف وہی کھائے جو کماری ہیں، اور اسے تو صرف وہی کھائیں گے جو شادی شدہ ہیں، اور اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اور یہ سینک اور یہ نیاز اور یہ چیزیں کیا کیا پابندیاں اپنے پاس سے لگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں سے جنم لے بچہ یا دودھ آئے خالصۃ لذکورنا، صرف ہمارے مرد کھائیں گے. ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ بچہ جنم لے اور یہ مرا ہوا ہو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو مرد عورتیں سب کھائیں گے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ انہیں سزا دے گا ان کو، وصفہم، ان کی ان تقریروں کی. یہ جو اوصاف بیان کرتے ہیں نا اور اپنے پاک سے حلال اور حرام بتاتے ہیں، اللہ ان کو سزا دے گا. انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے اور خبردار ہے. مسئلہ اپنے پاک سے بنا لیا کہ جانور ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلتا ہے، اگر زندہ نکلے تو مرد کھا لیں اور عورتیں نہ کھائیں، اور مردہ نکلے تو سب کھائیں. یہ بے سند مسئلے بنانا اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور الزام دیا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے سب کا بتا دیا کہ دیکھو تمہارا دین یہ ہے کہ حلت اور حرمت اس کے مسائل اللہ کے قبضے میں. اور ارشاد فرمایا ہے قد خسر الذین، ان 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ بلا شک و شبہ خسارے میں اڑ گئے وہ لوگ، الذین قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. صفحن، اور انہوں نے قتل کیسے کیا؟ صفحن، نادانی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر سمجھے بوجھے انہوں نے قتل کر دیا. وحرموا، ایک جرم ان کا یہ اولاد کا قتل، اور دوسرے انہوں نے حرام ٹھہرایا ما رزقہم اللہ، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا تھا اس کو انہوں نے حرام کیا. افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولا. قد ضلوا، یہ بلا شبہ گمراہ ہوئے. وما کانوا مہتدین، اور گمراہ بھی ایسے کہ اب اس کے بعد یہ قطعاً صحیح راہ پر آتے آئیں گے ہی نہیں. اللہ کے رزق کو حرام کیا انہوں نے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بول کر. اور اس میں تمام وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی لڑکیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے اپنی بچیوں کو، کیونکہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں.
عملاً کہتے ہیں، زبان سے چاہے نہ بھی کہیں، عملاً کہتے ہیں، تو بے سند مسئلہ ہوا یا نہیں؟ اللہ نے جو رزق ان بچیوں کے لیے حلال قرار دیا تھا باپ کی وراثت سے، یہ اس وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا سیجزیہم وصفہم، جو انہوں نے تقریریں کی ہیں خدا اس پہ انہیں پوچھے گا، اور فرمایا ہے بڑا ہی برا ہے خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا، جن نے اپنی اولادوں کو قتل کیا اور حماقت سے قتل کیا، یہ دونوں شدید گناہ خدا کی نظر میں تھے۔ اوپر دو الگ الگ آیتوں میں ذکر کیے، آخر پہ پہنچ کے خدا نے دونوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا اور فرمایا کہ اولادوں کا قتل یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے بھی کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ بچوں کو کس نے قتل کیا تھا زیادہ؟ فرعون نے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کالج اگر کھول دیتا فرعون تو وہ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کے تو سارے ایسے ہی مرتد ہو جاتے، افسوس اس کو یہ نہ سوجی باقی بچوں کا قتل تو ادھر بھی ہوتا ہے۔ علیاذ باللہ، جب دین نہیں سکھائیں گے بچوں کو تو خدا نہیں پوچھے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، انہوں نے کیا کیا؟ اولادوں کو قتل کیا ایک، اور دوسرے اس کے بعد حرام ٹھہرایا، جانوروں کا نام کر دیا کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے نام پر ہے، یہ چیز فلاں بزرگ کے نام پر ہے، یہ اتنا حصہ اللہ کے نام پر ہے۔ نام کو سمجھے نا کہ اس شخصیت کے لیے کر دیا۔ ٹھیک، اس کو دیکھیے حضرت نے لکھا ہے تقویۃ الایمان میں، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایمان ہے نا، پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ حضرت نے جو اس میں عقیدے لکھے ہیں وہ ہے صحیح چیز۔ ان کے زمانے میں کتنا یہ شرک اور یہ بدعات مسلمانوں کو گھیر لیا تھا ان چیزوں نے۔ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے ایک دو جگہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ان آیات کی تشریح ہو جائے، اس لیے ان آیات پہ زیادہ تشریح میں نہیں بولے کہ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ خود ہی بہت بڑی چیز۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی تعظیم کے لیے بعض جگہیں مقرر فرمائیں، جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، منا، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، مسجد حرام، سارا مکہ معظمہ بلکہ سارا حرم، اسے دیکھ کے اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اللہ کی تعظیم کے لیے لوگوں کو ان مقامات کی زیارت کا شوق دیا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے سمٹ کر، خواہ سوار ہو کر خواہ پیادہ، دور دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، سفر کی مشقتیں اٹھا کر ایک خاص بے سلے لباس میں، وہ جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں دو، مخصوصیت سے وہاں پہنچیں اور اللہ کے نام کی قربانیاں کریں، اپنی منتیں پوری کریں۔ نظر مان لی کہ یہ کام ہو جائے تو اللہ کے ہاں جا کے ایک جانور ذبح کروں گا، حضرت اس کا بتاتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کریں اور دلوں میں مالک کی تعظیم کی جو امنگیں کروٹیں لے رہی تھیں بیت اللہ آ کر انہیں پوری کریں، اس کی چوکھٹ کو چومیں بیت اللہ کی، اس کے دروازے کے سامنے بلک بلک کر دعائیں مانگیں، پھر کوئی بیت اللہ کا پردہ تھام کر رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی وہاں اعتکاف میں بیٹھ کر رات دن ذکر کر رہا ہے، کوئی ادب سے خاموش کھڑا بیت اللہ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، مسلمان کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی عزت ہے، اللہ کا حق ہے۔ فرماتے ہیں بہرحال یہ سب کام اللہ تعالی کی تعظیم و اکرام کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ ان سے ان کاموں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ جو حاجی عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حاجی ہیں، خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے ان کاموں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے یہ کام، اور کرنے والے کو دونوں جہان میں فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں تو تسکین سکون ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ لہذا اس قسم کے کام
غیر اللہ کی تعظیم کے لیے حرام اور شرک ہیں. کسی قبر کی زیارت کے لیے یا کسی تھان یا چلے پر دور دراز سے سفر کی مشقتیں اٹھا کر جانا اور میلے کچیلے ہو کر وہاں پہنچنا، وہاں جا کر جانوروں کی قربانی کرنا، منتیں پوری کرنا، کسی گھر یا قبر کا طواف کرنا، اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، وہاں کے گھاس درختوں کو نہ کاٹنا، گھاس کے تنکے نہ توڑنا اور نہ اکھاڑنا، اور اسی قسم کے اور کام، اور ان سے یعنی جو کام کرتا ہے یہ آدمی دونوں جہان کی بھلائیوں کی امید رکھنا کہ اس سے میری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی اور یہ بزرگ بنا دیں گے جن کی قبر کا میں اتنا احترام کر رہا ہوں، سب شرک ہے. ان سے بچنا چاہیے کیونکہ شریعت نے جن مقامات کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے ان کے علاوہ اور جگہوں پر ایسے کرنا اور اپنی طرف سے ان کو دین میں داخل سمجھنا بدعت ہے. کبھی نہ کرے. اللہ کے حرم کی جو چیزیں ہیں وہ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر ایسی باتیں نہ کرے. پھر فرماتے ہیں آگے، جس طرح سور، خون اور مردار حرام ہے اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو کہ اللہ کے نام کا نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا ہے. معلوم ہوا کہ جو جانور کسی مخلوق کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ حرام اور ناپاک ہے. مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ کی گائے ہے، اس پہ شہرت ہو گئی کہ سید صاحب کی گائے، بس اب کوئی بھی اسے اللہ کے لیے نہیں کرے گا. یہ شیخ سدو کا بکرا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی جانور مرغی ہو یا بکری، اونٹ ہو یا گائے کسی مخلوق کے نام کا کر دیا جائے، خواہ ولی کے نام کا ہو یا نبی کے، باپ دادا کا نام کا ہو یا پیر اور شیخ کے نام کا ہو یا پری اور جن کے نام کا ہو، قطعی حرام اور ناپاک ہے اور نام کا کرنے والا مشرک ہے. یہی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے جانوروں کو نام کر دیتے ہیں بتوں کے، تو جن کے نام کرتے ہیں اس کے متعلق عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کا نفع اور نقصان وہ کر رہا ہے. آگے بھی سنیے، فرماتے ہیں کہ قطعی بے بنیاد خیالات ہیں کہ بارش کرنا کسی کے اختیار میں، غلہ پیدا کرنا کسی اور کا کام ہے. کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی تندرستی بخشتا ہے، پھر آپ ہی آپ ان کے نام مقرر کر لیے کہ فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے. اس عبارت کو سمجھیے، فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے. مثلا دولت چاہیے تو اس کے لیے عبادت کی جائے گی لکشمی دیوی، کہ دولت کا اختیار خدا نے لکشمی بائی کو دیا ہے، اس دیوی کو دیا ہے، تو اس کا نام کر دیا نا دولت کے لیے کہ فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے اور فلاں کے مختار کا یہ نام ہے، اور خود ہی نے ان کاموں کے وقت پکارتے ہیں، یہ نام اپنے پاس سے رکھے ہیں نا. تو قرآن نے یہاں کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اپنے خیال میں یہ نام ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے شرکا کے نام یہ لے رکھے ہیں اور خود ہی کرتے ہیں. رفتہ رفتہ ایک عرصے کے بعد اس طرح رسم پڑ جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کون ہے اور نہ کسی کا یہ نام پایا جاتا ہے. اور اگر کسی کا یہ نام ہے تو اس کو مشیت الہی میں کوئی دخل نہیں، سب کاموں کے مختار کا نام اللہ ہے. سمجھے؟ یعنی جس طرح دولت کے لیے کسی کا نام لے رہے تھے، اولاد کے لیے کسی کا نام لے رہے تھے، اور اولادیں کسی کے نام پہ، دولت کسی کے نام پہ، حکومت کسی کے نام پہ، صحت کسی کے نام پہ، ان سارے کاموں کو تم جمع کرو، تم کہتے ہیں ان سب کو اختیار دیے، یہ سب کام جس جگہ پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں نا، وہاں جو مختار ہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ یہ کرتا ہے. اور جس کا نام محمد یا علی ہے
اس کو کسی بات کا اختیار نہیں. یہ ہے وہ فکرہ جو تلوار کی طرح کاٹتا ہے، اور یہ ہے وہ فکرہ جس پہ اچھل پڑتے ہیں کہ ارے یہ کیا کہہ دیا. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم مختلف چیزوں کے نام رکھتے ہو، نام رکھنا ہے تو اللہ کا نام لو جو سارے کاموں کا مختار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کا نام ہے، اور جو ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ، ان کو کسی بات کا اختیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قبضے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو تم نے اپنے پاس سے بنا لی. پھر فرماتے ہیں اس قسم کے خیالات باندھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. آگے چل کے کہتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکوں میں نہ جا ملے اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں. یہ حدیث تو ہے مسند، یہ ترمذی میں بھی آئی. حضرت کی تشریح دیکھیے، یہ ہے بات. حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ حتیٰ یعبد الاوثان، یہاں تک کہ وثن کی پرستش کریں، واو سے اور نون، وثن کی. حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بت دو طرح کے ہوتے ہیں. کسی کے نام کی تصویر یا مورتی بنا کر پوجا جائے، اس کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے. ایک تو ہوا بت جو صنم ہوا. کسی جگہ یا درخت یا پتھر یا لکڑی یا کاغذ کو کسی کے نام کا مقرر کر کے پوجا جائے. کوئی جگہ ہے، کسی بزرگ کے نام ہو گئی کہ فلاں بزرگ یہاں بیٹھے تھے. یہ بیٹھکیں بھی ہوتی ہیں نا کہ فلاں بزرگ یہاں تشریف فرما ہوئے تھے. کسی درخت کے متعلق کہ اس کے سائے میں بیٹھے تھے، کوئی پتھر اس پہ بیٹھے تھے، لکڑی کاغذ لے لیا اور اس کے ساتھ کسی بزرگ کا نام جوڑ دیا. فرماتے ہیں ان چیزوں کی پرستش اس کو وثن کہا جاتا ہے. یہ دوسری قسم کے بت ہوئے. پہلے اصنام ہوئے، دوسرے وثن ہوئے. صنم اور وثن، قبر، چلہ، لاحد، چھڑی، تعزیہ. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ تعزیہ محرم میں نکالتے ہیں، علم نہیں نکلتا. شدہ ایک یہ کاغذوں سے بناتے ہیں، لکھنؤ والے سارے جانتے ہیں. تعزیے جب نکلتے ہیں نا تو اس میں ایک شبیہ بناتے ہیں، ایک تابوت بناتے ہیں. پھر اس میں ایک اونٹ کو وہ لاتے ہیں، گھوڑا لاتے ہیں، ذوالجنا. یہ ساری شبیہیں بنتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے ایسے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا علم ایسا تھا. یہ چیزیں تھیں. امام قاسم اور شیخ عبد القادر کی مہندی، امام کا چبوترا، اساتذہ اور مشائخ کے بیٹھنے کی جگہیں، یہ سب وثن میں داخل ہیں. ان کی پرستش کرنا اور ان کی عبادت کرنا یہ سب اوثان ہیں. اسی طرح شہید کے نام کا طاق، نشان، شہیدوں کے نام کے طاق ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے ہیں؟ طاق ہوتا ہے آلہ، ایک بنا دیتے ہیں دیوار میں، کچھ پتھر نکال کے یہاں پر دیا جلانا ہے ہمیشہ اس بزرگ کے نام کا. ہوتا ہے حضرت کے نام کا، پیر کے نام کا، کسی کے نام کا. اور توپ جس پر بکرا چڑھایا جاتا ہے. اور اسی طرح بعض مکانات بیماریوں کے نام سے مشہور ہیں. مثلا سیتلا ہیں. سر سید جس کے متعلق کہتے تھے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ مر جاؤ، میرے بچے مر جائیں گے مگر میں اس دیوی کی کچھ نہیں، کوئی نیاز نہیں دوں گی. اور سر سید نے لکھا ہے والدہ کہتی تھی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ سارے مسلمان مشرک ہو جاتے. گھر گھر جب چیچک آئی تو ستیلا دیوی کی پرستش ہوتی تھی. یہ ہندوؤں کی مختلف دیوی ہیں. مسانی، بھوانی، یہ سب دیویوں کے نام حضرت نے لکھے ہیں. کالی،
کالکا، کالی پہ تو زندہ بچے ذبح کیا کرتے تھے جا کے، اور براہی، چیچک کی بیماری آ جاتی تھی تو کس کا نام لیتے تھے؟ یہ ستیلا کا، کہ اس دیوی کی پوجا کرو، ستیلا سے دیوی تمہاری مدد کرے گی اور تم پاک ہو جاؤ گے۔ مسانی کہتے ہیں ہندو کے ستیلا جو تھی اس کی 7 بہنیں تھیں، اور ان بہنوں کو بھی خدا نے الگ الگ شعبے دے دیے تھے، الیاذ باللہ۔ اور ان میں سے ایک کا نام یہ ہے، حضرت نے جو لکھا ہے نا مسانی، کہتے تھے جس بچے کو چیچک سے تھوڑا سا کم ہو جائے تو ستیلا بڑی بہن تھی، اس سے چھوٹی مسانی تھی، تو یہاں بھی تھوڑا سا ستیلا سے کم آ جاؤ، یعنی جس بچے کو خسرہ ہو جائے تو پھر ستیلا دیوی کی پرستش نہیں، پھر مسانی کی کرو، چھوٹی بہن ہے، بیماری بھی چھوٹی ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ بونی، کالی، کالکا، یہ سب دیویاں، اور کلکتہ میں اور بنگال میں بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ براہی، حضرت نے یہ لکھا ہے نا، یہ براہی ساری بیماریوں کے لیے، جیسے کسی زمانے میں اسپرو، ڈسپرین اور یہ چیزیں چلتی ہیں، جو بھی بیماری ہے ایک ہی گولی کھا لو بس، یہ براہی ایسی تھی کہ یہ ہندوؤں کے ہاں ساری بیماریوں کے لیے ہو جاتی تھی، جو بھی بیماری ہے اس کو۔ حضرت نے ساری رسموں کا ذکر کیا، فرمایا یہ سب وثن ہیں، صنم اور وثن دونوں کی پرستش سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا شرک اسی قسم کا ہوگا، برخلاف دوسرے مشرکوں کے۔ جیسے ہندو یا عرب کے مشرک کے اکثر مورتوں کو مانتے ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ مشرک ہیں اور اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ باقی انشاءاللہ اسی کی تشریح کل بھی کریں گے۔ حضرت نے اور بھی عبارتیں لکھی ہیں، انشاءاللہ کل اس کے متعلق